عبدالرزاق صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا میں سرا, پلیز لسن ٹو دس ون. عبدالرزاق صاحب نے ہمیں یہ لکھ کے بھیجا ان باکس میں, کہتے ہیں دبئی میں ہوتا ہوں, آپ کا پروگرام بڑے ذوق و شوق سے دیکھتا ہوں, آپ کی بصیرت کے بڑے مداح ہیں. یہ ان کی ذاتی طور پر اپنی بیٹی کی ازدواجی زندگی مسائل پر مدد درکار ہے. ان کی ایک بیٹی اور ایک داماد جو ہیں وہ گھریلو ناچاکی کا شکار ہو گئے ہیں, اور یہ آپ سے کاؤنسلنگ کے خواہاں ہیں. عبدالرزاق صاحب بزنس مین ہیں, دبئی میں سیٹلڈ ہیں, وسیع کاروبار ہے ان کو, اور ان کے اور بھی بچے ہیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ایک بیٹی آسٹریلیا میں ہے, شادی شدہ ہے, ایک بیٹی جرمنی میں ہے اور شادی شدہ ہے. 2 بیٹے ہیں, ایک اپنی بیوی کے ساتھ لاس اینجلس میں قیام پذیر ہے اور ایک بیٹا ڈاکٹر ہے UK میں. جس بیٹی کی شادی شدہ زندگی مشکلات کا شکار ہے وہ جرمنی میں مقیم ہے. وہ مینیجریل لیول کی IT پروفیشنل ہیں. ان کے خامد ڈاکٹر ہیں. ان کے خامد میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے, گراوٹ نہیں ہے, نہ ڈرنکنگ نہ وومنائزنگ, بلکہ کافی کٹر مذہبی سوچ کے حامل ہیں. اپنے خیالات اور طریقہ کار اور رویوں میں بھی سخت حتیٰ کہ درست ہو جاتے ہیں. موڈ کے بھی وسیلے ہیں, تیش میں جلدی آ جاتے ہیں, آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اپنی بیوی یعنی عبدالرزاق صاحب کی بیٹی سے سختی سے پیش آتے ہیں. وہ اپنی بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ کٹلری یعنی چمچ کانٹے ترتیب سے رکھے جائیں, یعنی بڑے چمچ ایک طرف, پھر کھانے کے چمچ اور پھر چائے کے چمچ. اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو پارا چڑھ جائے گا. بحث نہیں, ان کو بیوی سے کمپلائنس چاہیے. ان کی مسز نے پریگنینسی کی وجہ سے گرمیوں میں روزے چھوڑے تھے اور سردیوں میں روزے رکھنے کی کوشش کی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ گرمیوں کے روزے چھوڑے تھے, گرمیوں میں پورے کرو خوش بخت, سردیوں میں چھوٹے اور آسان ہوتے ہیں تو ثواب کم ہوگا. بیوی کو خرچہ دینے میں کیلو کال سے کام لیتے ہیں, تھوڑے بخیل بھی ہیں. ان کی بیوی ورکنگ وومن ہے, اس لیے بچی کو نرسری میں چھوڑتی ہیں. وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ بچی نرسری میں بیوی کے کام کی وجہ سے رہتی ہے تو نرسری کی یا بیبی کیئر یا بیبی سٹنگ کی فیس یا معاوضہ بھی بیوی ادا کرے. اگر بچی کو نرسری سے انہیں خود پک کرنا پڑے, وائف کہیں پہ بزی ہو اور ان کو پک کرنا پڑے, تو 3, 4 یا 5 مارک بیوی کو کہتے ہیں, جرمنی کی کرنسی کہتے ہیں, کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دو کیونکہ تمہارا یہ کام ہے, مجھے پک کرنا پڑ رہا ہے. اگر کچن میں پیاز باسی ہو کر بدبو دے جائے تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. پرانے پڑے ہوئے بریڈ سلائسز بیوی کو کہتے ہیں کھاؤ, اصرار کرتے ہیں کہ رزق ضائع نہ کرو. خود اپنا خیال نہیں کرتے صحت کا, اور شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں مگر بہت موٹے ہو گئے ہیں. بیوی کو جہنمی کہتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی, تم جہنمی ہو. بیوی کو کالے منہ والی بھی کہہ دیتے ہیں غصے میں, اگر وہ آگے سے بات کرے منحوس بھی کہہ دیتے ہیں. کبھی تانے دیتے ہیں کہ تمہارا تو خاندان ہی گندا ہے. روز کے جھگڑے معمول بنتے جا رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ میرے خاندان کو برا نہ کہیں, تو کہا زبان چلاتی ہوں خامند کے سامنے میں تھپڑ لگا دوں گا. بیوی نے کہا کہ زبانی بات کریں, خبردار جو ہاتھ لگایا تو اس کو مارا پیٹا. بیوی نے فون کر کے پولیس کو کال کر لیا, پولیس خامد کو پکڑ کے لے گئی. ویمن پولیس نے بیٹی سے ساری تفصیلات معلوم کی, ان کی بیٹی سے یعنی ان کا ذکر ہو رہا ہے. پولیس اسٹیشن سے بیوی کو فون کیا گیا, پولیس آفیسرز نے فون کیا کہ 18 آورز کے بعد کہ وارننگ دے کر چھوڑ دیں یا بات آگے بڑھانی. بیوی نے کہا چھوڑ دیں, مگر پولیس نے کہا کہ خامد کو کورٹ بھیجنے کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے, یہ ہم ایسے نہیں, اس کو وی کینٹ لیٹ اٹ گو لائک دس. جس میں ان کو 3 ہفتے کے لیے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا اور گھر کی حدود سے ایک فاصلے تک محدود کر دیا گیا کہ آپ گھر نہیں آ سکتے. اب خامد کی نوکری بھی خطرے میں ہے. جرمنی میں ان کے پرماننٹ سٹیٹس پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بیوی نے سارا ماجرا اپنی ساس کو پاکستان میں بتایا اور اپنے والد کو بھی دبئی میں کانفیڈنس میں لیا, گو کہ پہلے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ چاہ رہی تھیں کہ یہ معاملات اپنے سسرال میں یا اپنے گھر میں بھی پتہ نہ چلیں. تو انہوں نے بہو کو کہا کہ تم نے عجلت کی ہے, پولیس کو نہیں بلوانا چاہیے تھا, یہ تم نے انتہائی قدم اٹھا لیا اور غلط قدم اٹھا لیا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کی بیٹی ان کو گلٹ
محسوس ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں عبدالرزاق صاحب کہ میں دبئی میں ہوں مگر میری بیٹی کے لیے میں کڑتا رہتا ہوں, سمجھ نہیں آتی کیا کروں میں اور میری بیٹی. اس شادی میں سیپریشن یا ڈائیورس نہیں چاہتے ہیں, صرف خامد کے رویے میں لچک, نرمی اور مثبت تبدیلی چاہتے ہیں, ان کا رویہ مددگار ہو جائے. دبئی میں بیٹھ کر میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہوں اس اپنی بیٹی کی شادی پر یا ان کے شوہر پر؟ میں اس رشتے کو کیسے جو ہے کوشش کروں کہ وہ سنبھل جائے اور دوبارہ خوبصورت ہو جائے, اس گھر میں یہ گھر نہ ٹوٹے, بچے ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائیں. ڈاکٹر صداقت, آپ میری رہنمائی فرمائیں. یہ بڑا فیملیئر سا پرابلم ہے, مختلف انداز میں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. کبھی کسی کے الکوہلزم کی وجہ سے بیوی کی شامت آتی ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کوئی پیرانویا ہے, کبھی ایڈکشن, جی, کبھی ورکوہلزم, کبھی اور معاملات ایسے ہوتے ہیں. مگر یہاں یہ نہیں ہے, یہاں یہ نہیں ہے, اور یہاں صرف غصے کا معاملہ ہے اور کچھ ایسی پیراڈائمز کا یا ایمانیات کا معاملہ ہے جی, جو ایکسٹریم درجے کی ہیں اور جن پہ لوگ چل کے اپنے اندر ایک رائٹیسنس محسوس کرتے ہیں. اور غصے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ بنیادی طور پر غصہ حرام ہے. جی, اچھا, غصہ مکمل حرام ہے, یعنی جو چیز حرام ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے, یعنی یا تو کوئی چیز حرام ہوتی ہے یا کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ غصہ کم حرام ہے, شراب زیادہ حرام ہے اور شرک جو ہے وہ بہت زیادہ حرام ہے. تو جو حرام ہے سو حرام ہے. لیکن غصے کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, سچ بات پہ غصہ آئے تو وہ حرام نہیں ہے, حق بات پہ غصہ آئے تو وہ حرام نہیں ہے, کسی کے غلط بیہیویئر پہ غصہ آئے تو وہ حرام نہیں ہے. تو میں جب پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی دلیل لائیں تو وہ پھر دلیل کوئی اس کی نہیں لا سکتے. ایکچولی وہ ہم نے خود پرسیپشن ایسے کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور بعض اوقات ہم قرآن پاک میں سے بھی چیزیں لا کے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں, اور جو قرآن پاک کو حصوں بخروں میں بانٹ کے ہم اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ غصہ جب کسی کو آتا ہے, جب کوئی طیش کی حالت میں ہوتا ہے, غصے کی حالت میں ہوتا ہے, ایز اے ڈاکٹر آن سائنٹیفک بیسس بھی, اور جو آپ مذہب کا بات کر رہے ہیں یا معاشرتاً, تو کیا ہمارا دماغ جو ہے وہ شیطان کا یرغمال ہو جاتا ہے؟ کینٹ وی تھنک اسٹریٹ, کینٹ وی تھنک پراپرلی؟ دیکھیے, کیمیکلز ہیں جو زور پکڑ لیتے ہیں, سیلابی شکل اختیار کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کمزور پہ آتا ہے غصہ, یعنی تگڑے پہ نہیں آتا. جو لوگ بیوی کی مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں وہ دفتر میں دوسرے لوگوں کی مار پٹائی نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے باس کے ساتھ. غصہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, غصے کی آنکھیں ہوتی ہیں, اور غصہ کہیں نہ کہیں پیچھے انسان اجازت دیتا ہے تو آتا ہے. جب انسان اگر فرض کریں وہ اپنی پیراڈائم درست کر لے, اپنی ایمانیات درست کر لے, تو غصہ نہیں آئے گا. چاہے جائے کہ کوئی شدید بیماری ہو جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے, لیکن ایک عام نارمل انسان جو فنکشنل ہے اس کو غصہ آتا ہے جب وہ غصے کی گنجائش رکھتا ہے. دیکھیے, فرض کریں اگر آپ اپنے پاس گنز رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ گنجائش بھی رکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت آپ انہیں استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کی پیراڈائم یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کو جان سے نہیں ماریں گے, کبھی کسی کو زخمی نہیں کریں گے, تو پھر آپ ویپن نہیں رکھیں گے. تو جب آپ گنجائش رکھتے ہیں, اور پہلے سے کہیں نہ کہیں ہم نے چیزوں کی گنجائش رکھی ہوتی ہے. سر, ایک سوال میرے ذہن میں آگے تھوڑا سا ہٹ کیا, یہ آپ نے ویپنز کی بات کی. اگر جو ہے خامد نے ویپن رکھا ہوا ہے اور بیوی نے بھی رکھا ہوا ہے, تو سر پھر دونوں کا تصادم نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس ویپنز ہیں. اب ویپن ضروری نہیں کہ وہ ویپن ہو جسے ہم اسلحہ کہتے ہیں. غصہ بھی ایک ویپن ہے, اور اس ویپن کو پھر ہم تھپڑ میں جب بدلتے ہیں یا مکے میں بدلتے ہیں تو وہ بھی تو ایک ویپن ہی ہے. اور پھر جب چیزیں ہم اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو وہ بھی تو ویپنز کی شکل ہی ایک ہوتی ہے. لیکن اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غصہ حرام ہے, اور اس کو سنک ان کر لیں ہڈیوں تک, اور کسی سے بھی غصہ نہ کریں, اور وہ اللہ کے لیے ایسا ہم کریں کہ غصہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس نے اسے حرام
قرار دیا ہے. اور انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز حلال ہے اور کوئی چیز حرام ہے، اور اگر وہ اسلام کا پیروکار ہے اور اسلام کو ماننے والا ہے، تو اس کے لیے اس میں بہت وزن پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے، لوگ بہت سے رسم و رواج کی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ کہنے لگے؟ میں صرف وہ کہنے لگا تھا یہ کیس میں کہ وہ اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ تم روزے گرمیوں کے چھوڑ دیتے تو سردیوں میں نہ رکھو، ثواب کم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ رزق ضائع نہ کرو، غصے پہ اپنے پہ قابو نہیں کرتے. دیکھیں، بعض اوقات انسان آسان چوائسز چھوڑ کے مشکل چوائسز کی طرف جانا پسند کرتا ہے، حالانکہ جب آسان چوائسز ہوتی ہیں تو آسان چوائسز کی طرف جانا چاہیے. اب یہ جو پولیس کا معاملہ ہے، جو یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بہت اسٹیبلش سسٹم ہے، جس میں گھروں میں جب وائلنس ہوتا ہے، جب بچے ماں باپ کے خلاف یا ماں باپ بچوں کے خلاف کرتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان ایسا ہوتا ہے، تو کوئی بھی پولیس کو کال کر سکتا ہے، کیونکہ مہذب معاشروں میں دینگا مشتی کرتے رہنا بہتر نہیں ہے، بلکہ ایک جو آفیشیل اتھارٹی ہے اس کو انوالو کر سکتے ہیں. اور پچھلے سال 2016 میں پاکستان میں بھی پنجاب گورنر نے اس کو لیجسلیٹ کیا ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں اس کا مظاہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور اس پہ کچھ رد عمل بھی آیا. جی، بہت رد عمل آیا، بلکہ جو ہے وہ جب کہا گیا کہ بھئی بیوی کو مار نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی چھوٹی موٹی تھوڑی بہت ہی تو بیوی نو کٹ ہی سکتے ہیں نا. مولویوں نے یہ اس کی توجیہ دی کہ بھئی عورت جو ہے وہ پسلی سے نکلی ہے، اور یہ اور وہ. اس کے پیچھے ان کا لاجک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اٹس اے مینز آف مینٹیننگ کنٹرول اوور یور اسپاؤس. کنٹرول میں نہیں رہیں زیادہ نہیں، پر تھوڑا بہت کٹارا تے چار ڈیل پھنساتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل آسان سی بات کروں گا، چونکہ میں بہت زیادہ مذہبی علم نہیں رکھتا، تو میں اس پہ زیادہ مشق آزمائی نہیں کرنا چاہتا. پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ. اچھا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا بہت زیادہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملازموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سفر میں ہمراہیوں کے ساتھ جو ہے شفقت سے اور محبت سے پیش آؤ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھر جاؤ اور بیوی کی پٹائی کرو؟ تھوڑی بات نہیں، کیا ممکن ہے؟ اللہ ہم سب کا کیئر ٹیکر ہے. جی، اور گھر میں بندہ بھی تو کیئر ٹیکر ہے، بندہ بھی تو بیوی کا کیئر ٹیکر ہے. تو مجھے بتائیں کہ اللہ جیسا سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حکمت والا یہ چاہ سکتا ہے کہ بندہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ خاوند کو کہہ رہے کہ تم اس کے کیئر ٹیکر ہو، تم قوام ہو. اور یہ اسلام میں تو بیوی مہارانی ہوتی ہے، نہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو گھر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کھانا خاوند کے لیے پکاتی ہے تو یہ وہ مہربانی کرتی ہے، یا وہ خاوند سے اس کے عوض کچھ طلب کر سکتی ہے. جب وہ اس کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خاوند سے اس کا بھی معاوضہ طلب کر سکتی ہے. خاوند اس کو یہ بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو. خاوند اس کو برتن دھونے پہ بھی مجبور نہیں کر سکتا. اور اگر بیوی سے خاوند یہ سب کچھ چاہتا ہے تو یہ محبت سے ہو سکتا ہے، اور بیوی یہ سب کچھ اپنے دل سے کرے تو پھر بات ہے. یہ اس پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری کمانڈز اسلام میں ہی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ مردوں کو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بات تم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بیوی جو کچھ بھی کرے گی وہ ایک احسان ہوگا، اور تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ایک فرض ہوگا. اور بیوی کے ذمہ بس ایک کام رکھا ہے کہ جب خاوند گھر آئے واپس تو بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یعنی ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے. یہاں بھی ایک یونیک ریلیشن شپ ہے. آپ کے جوتے کوئی اور پالش کر سکتا ہے، آپ کے کھانا کوئی اور پکا کے دے سکتا ہے، اس کے لیے ملازم ہو سکتے ہیں، بہت سے رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوسرے لوگ جو ہیں کام کر سکتے ہیں، گھر میں آپ کا کمرہ سنوار سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ خود کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ماں باپ کی خدمت کیجئے نا. بیوی کو جو کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، تو پہلے تو آپ ماں باپ کو کچھ کریں نا. تو آپ کی بیوی آپ کے دیکھے دیکھے خود ہی آپ کے ماں باپ کی قدر کرنے لگے گی. جتنی قدر آپ اپنے ماں باپ کی کرو گے اتنی قدر آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی کرے گی. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی، جیسا کہ لڑکوں کا شوہر ہے، وہ ماں کو بھی تنگ کرتے ہیں اور ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں،
وہ باپ کو بھی تنگ کرتے ہیں اور باپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تم میرے لاڈلی صاحبزادے ہو, کرو مجھے تنگ. وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہاں میری زندگی خراب کرو. اور پھر وہ بیوی جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو. خود تو زندگی بھر کی نہیں ہوتی اور بیوی کو کہتا ہے کہ کرو. اور وہ جو کہتا ہے کہ یہ رزق ہوتا ہے, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, یہ باسی ٹکڑے, یہ ڈبل روٹی, بھائی تم خود کھاؤ نا, پہلے تو خود کھاؤ نا. تمہارا وزن بڑھا ہوا ہے تو اور بڑھاؤ نا اس کو. لیکن آپ اپنی بیوی کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ اور بیوی بیانی ہوتی ہے جو کہ پڑھی لکھی ہو تاکہ دنیا میں نظر آئے, ہماری شوشہ بن جائے. بیوی بیانی ہے جو اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھتی ہو اور شروع میں کہنا ہے کہ ہم تمہارے کام کے, ہم تمہارے جاب کے بھی خلاف نہیں ہیں, اور بعد میں جاب میں رکاوٹیں ڈالنا کہ بچہ جو کہ ماں باپ کا سانجا ہوتا ہے وہ جب نرسری جاتا ہے تو پھر ماں اپنی محدود آمدنی میں سے اس کو اس کے اخراجات کو دے گی. اور یہاں تھوڑا بائسز ہوتا ہے, تعصب ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ چونکہ بہت پیارا ہوتا ہے, بیٹا تو راج دلارا ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو چاند سی دلہن لانی ہوتی ہے, پڑھی لکھی دلہن لانی ہوتی ہے, اور پھر اس چاند میں پورا گرہن لگانا ہوتا ہے. تو تھوڑا سوچنا چاہیے نا, اس میں اسلام کو نہ بدنام کریں. اسلام میں جو بیوی کے درجات ہیں وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے, وہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملیں گے. اور اس کی مس انٹرپریٹیشن جو ہے یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں, پاکستان میں بھی عملی طور پر یہ قانون نافذ نہیں ہوا جو ساری دنیا میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. دیکھیے وزڈم وہاں سے فلو کرتی ہے. آپ کی جمہوریت کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے یورپ سے اور ایسی جگہوں سے آئی ہے. آپ کے قوانین کہاں سے آئے ہیں؟ جو آپ کا جو لا ہے, پریویلنگ لا پاکستان میں, وہ کہاں سے آیا؟ وہ سینڈ کرتا ہے وہیں سے. جی آپ بہت سیانے ہیں نا, تو پھر اپنے سسٹم کو اچھا بنائیے نا, پھر آپ اپنے مذہب کو بدنام کرنے پہ تو نہ تل جائیں. اور جو بیوی کے ساتھ یہ جو خراب سلوک کرتے ہیں, اس میں خامد خود اپنا مزہ کرکرا کرتے ہیں جو اس رشتے میں ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بیوی کو منوس کہیں, چڑیل کہیں, برے منہ والی کہیں, نفرت کا اظہار کریں, اور پھر اپنی حیوانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کس منہ سے اس کے ساتھ رجوع کرتے ہیں. تو پھر آپ اپنی شادی کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ جیسے آپ شادی شدہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں ایک ہی بات ہے. جب تک آپ اپنی بیوی کے دیوانے نہیں ہیں, جب تک اس سے آپ محبت نہیں کرتے, تو آپ کا شام کو گھر آنے کو دل کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سیدھے گھر کم ہی لوگ ہیں جو سیدھے گھر آتے ہیں. وہ ادھر ادھر سے 90 روٹ سے, جلیبی والے روٹ سے پھر گھر واپس آتے ہیں. تو جو بیوی سے صحیح محبت کرنے والا خاوند ہوتا ہے, اس کو تو شام کو طلب ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچے. اب یہ جو پولیس کا سسٹم ہے, جی, اس کا اچھا یا برا استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک خاتون ہے جو پردیس میں رہتی ہے اپنے خامد کے ساتھ, جہاں کوئی بزرگ نہیں ہے, نہ سسرال سے نہ میکے سے, انٹرفیرنس اور کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہاں آپس کی جھک جھک ہوتی ہے. بیوی آرگومنٹس کرتی ہے جو نہیں کرنے چاہیے, بیوی اپرائزنگ کرتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے. اس رشتے کی نزاکت کو اس وقت سمجھنا چاہیے جس وقت آپ اس رشتے میں جاتے ہیں. جب آپ نکاح پہ سائن کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی کیئر میں دیتے ہیں. تو اس کی ایک لیڈر کی حیثیت, اس کی ایک سربراہ کی حیثیت کو تو تسلیم کرنا مست ہے. اس کے ساتھ زبان چلانا, اس کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا, شاؤٹ کرنا, بے موقع جو ہے اذیت دینا بیوی کے لیے بھی کسی طور مناسب نہیں ہے. اور خامد اگر غصے سے بات کرتا ہے تو ترکی بہ ترکی جواب دینا مار کھانے والا کام ہے. تو یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ, بیوی جو بھی اپنی نفسیاتی کشمکش میں یا جذبات میں, جو کہ خواتین تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں, اگر کرتی ہے تو آپ اس کے ایسے حل ڈھونڈے جو عقلی پیمانے پہ پورے اترے. ہاتھ اٹھانا یہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے لوگ نہیں کرتے. تو جانوروں کے ساتھ بھی اگر آپ شفقت کا بیہیویئر رکھتے ہیں اور آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں, اور بیوی آگے سے کہتی ہے مار کے دکھاؤ, تو پھر آخر میں ایسے ہسبینڈ خود کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر ہسبینڈ خود کہتے ہیں کہ بلاؤ پولیس کو, میں دیکھ لیتا ہوں. اس وقت سے بلاؤ, ایسکیلیٹ ہو گیا نا. اس نے کہا کہ مار کے دکھاؤ,
اس نے مار دیا, اس نے کہا پولیس بلاؤں گی, اس نے کہا پھر بلا کے دکھاؤ. ہاں تو ایسکلیٹ ہوتا جا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات جو شوہر ہے وہ اتنا بے بس ہوتا ہے اپنے غصے کے ہاتھوں کہ وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ بلاؤ پولیس کو, کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن اس کے پیچھے لاجک کا پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں برے رویے کرتا ہوں مجھے روکنے والا کوئی نہیں, میں خود بھی نہیں روک سکتا, میں اتنا بے بس ہوں کہ میں اپنے غصے کے سامنے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہوں اور غصے میں بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوں اور بعد میں گلٹی فیل کرتا ہوں. وہ کہتا ہے بلاؤ پولیس کو. ٹھیک. تو وہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے. رائٹ. اچھا جب پولیس آتی ہے تو یہ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے جب وہ خامد کو پوچھتے ہیں کہ تم نے مارا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں نے مارا ہے. کئی دفعہ نہیں بھی کہتے کہ نہیں مارا, چھپا بھی جاتے ہیں. عموماً ایسے جو مرد ہوتے ہیں بہادر مرد جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بہت بہادر ہوتے ہیں, وہ پولیس کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے مارا ہے. وہ اس کی گھٹتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے نہیں مارا, وہ کہتا دیکھی جائے گی, کیونکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پولیس اسے لے جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پولیس لے جائے, وہ ریفارم ہونا چاہ رہا ہے, وہ ریفارم ہونا چاہ رہا ہوتا ہے مگر بڑا خطرناک. پولیس اسے لے جاتی ہے اور یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے بیوی کی. بیوی کی گڑبڑ شروع ہوتی ہے, یہاں سے بیوی کے رویے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیوں کہتی ہے اچھا دیکھا پھر میں تو بڑی طاقتور ہوں, یہ تو جرمنی ہے, یہ کوئی پاکستان نہیں ہے, تو میں تو ایسی تیسی کر دوں گی. اور یہاں سے اس کا رویہ ایروگنس کی طرف جا سکتا ہے, اپنی شادی کی تباہی کی طرف جا سکتا ہے. حالانکہ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اپنی بے بسی میں کرا رہی تھی اور پولیس جب آئی تھی تو یہ تحفظ تھا. یہ اس کے ہاتھ میں پولیس بطور ویپن نہیں آئی تھی, پولیس کی جو طاقت اس کے ساتھ جڑی تھی یہ اس کے تحفظ کے لیے تھی, وہ کسی کی تباہی کے لیے نہیں تھی. اور بیوی کو ٹھنڈے دل سے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے پولیس کی انٹرفیئرنس سے صرف فائدہ حاصل کرنا ہے, نقصان حاصل نہیں کرنا. اور وہاں چونکہ یہ آن گوئنگ سسٹم ہے اور عموماً وارننگ دے کے پہلے چھوڑا جاتا ہے اور بندے کو بھی پھر اس کا دباؤ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایسا ہوا تو میری بیوی دوبارہ پولیس کو بلا سکتی ہے. لیکن پھر بیوی بھی بہت سی جذباتی کیفیات میں چلی جاتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں ریاست ماں کے جیسی ہے اور ریاست اس کی پرواہ کرنے والی ہے, تو وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس کا شادی کا جو رشتہ ہے وہ چلتا رہے. اور وہ ایروگنس میں اور غصے میں کچھ ایسی باتیں بھی ساتھ کہہ دیتی ہے آنے والے چند دنوں میں کہ پھر ان کا ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں لڑکی پولیس کی مدد حاصل کرتی ہے جی وہاں وہ بعد میں ایسے رویے تجاوز والے کرتی ہے جہاں سے اس کی اپنی شادی اس کے ہاتھوں خراب ہوتی ہے. جبکہ جو سسٹم ہے یورپ میں وہ سین ہے, وہ سسٹم پاگل پن کا سسٹم نہیں ہے, وہ شادیوں کی بربادیوں کا سسٹم نہیں ہے. وہ بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں اور پھر آپ کو کاؤنسلنگ آفر کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی خیر خبر پوچھتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسلام میں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تنازع ہوتا ہے جی تو دونوں جانب کا ایک ایک بزرگ بیٹھ کے بات کرتا ہے اور میاں بیوی اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں. یہ مذہبی فریضہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں ایک ایسے بزرگ کے ساتھ جو دونوں جانب سے ایک ایک ہوتا ہے اور اس کی بات کو سننا ان کے لیے لازم ہے. اور وہ جب بزرگ بات کرتے ہیں تو وہ علیحدگی کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ نباہ کی بات کرتے ہیں. اور جو پولیس ہوتی ہے یورپ امریکہ یا آسٹریلیا کہیں بھی تو ان کا یہ سارا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بیوی اس حد تک صرف مدد لینا چاہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھا تو میں نے مارنا نا پھر جدوں میرا ویلا آندا تو میں تینوں اندر کرا دوں گا. تو اس طرح خامد اپنے غصے کی وجہ سے مارتا ہے, بیوی اپنے غصے کی وجہ سے خامد کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. ایسے میں کسی قسم کا امکان اس شادی کے چلنے کا اور خوشحالی کا بہت کم ہو جاتا ہے. اس میں دونوں کو غصے کی بجائے کسی آلٹرنیٹ پالیسی پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرا راستہ اور وہ ریزولوشن کا راستہ ہے جس میں جیسے خامد سوچتا ہے کہ میں بہت تگڑا ہوں اور میں بیوی کو کھلاتا ہوں
یہ میرے پہ کوئی بوجھ ہے یا اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو پھر بیوی سوچنے لگتی ہے کہ میں اپنا کماتی ہوں اور یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکے, تو وہ پھر حد سے باہر نکل جاتی ہے. جب پہلے خامند حد سے باہر نکلتا ہے اور پھر بیوی حد سے باہر نکلتی ہے تو پھر فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں. سو کسی سسٹم کو ہم اپنے بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو پولیس آتی ہے تو وہ ماں باپ کی طرح ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم میں بہت ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہ روز کا کام ہوتا ہے. ان کے ساتھ فیکچوئل بات کرنی چاہیے, ان کے ساتھ کمپلائنس کرنی چاہیے, لیکن اپنے رشتے کو سنوارنے کی خاطر یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے رشتے کو بگاڑنا ہے تو پھر پولیس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, سیدھا کورٹ میں چلے جاؤ, جائیں علیحدگی کریں اور اپنی دنیا میں رہیں. پھر پولیس کے تماشے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پولیس کو بلاتے ہیں تو اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ نے تباہ ہونا ہے, پھر آپ نے اس لیے بلانا ہوتا ہے پولیس کو کہ آپ نے کسی ڈھانچے میں آنا ہوتا ہے, کسی اسٹرکچر میں آنا ہوتا ہے, کسی عقل و فہم کے اندر آنا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے سپرد اپنا معاملہ کرنا ہوتا ہے جو کہ زیادہ نالج رکھتے ہیں, جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, جن کے پیچھے بہت زیادہ ماہرین نفسیات ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی سائیکالوجسٹ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. اور اگر وہ کاؤنسلنگ ایڈوائز کریں تو بیوی کا بھی اتنا ہی فرض ہے کاؤنسلنگ لینے کا جتنا کہ خامد کا. ایسے موقع پہ بیویاں اکثر کہتی ہیں کہ نہیں, پرابلم مجھ میں نہیں ہے, پرابلم اس میں ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 90% میاں بیوی کسی بھی جھگڑے میں دوسرے کو 100% قصوروار سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کبھی کسی جھگڑے میں ایک آدمی مکمل قصوروار نہیں ہوتا. خامن بات کرتا ہے, میں تھپڑ ماروں گا, بیوی تھوڑا سا بیچ میں تورا مصرع دے دیتی ہے کہ مار کے دکھاؤ. اچھا, بیوی خاموش رہ سکتی ہے, بیوی ڈسٹینس پہ جا سکتی ہے, بیوی کسی دوسرے کمرے میں جا کے اپنے آپ کو لاک کر سکتی ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں. بیوی ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ میں آپ کے تگڑے پن کو مانتی ہوں, آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں تو میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ مجھے تکلیف ہوگی, میں جو ابھی طور پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ آپ میرے خامد ہیں. تو ایسے موقع پہ کچھ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں جس سے ہسبینڈ کا غصہ صرف 1% کم ہو جائے, کیونکہ جب ہسبینڈ کا غصہ 1% کم ہوگا تو وہ مار نہیں پڑے گی. تو ایک آخری جو کنٹریبیوشن ہے چھوٹی موٹی وہ بیوی دیتی ہے تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنسڈ ویو یہ ہے کہ اگر گھروں کو سنوارنا ہے تو اینیمل بیہیویئر سے نکلنا ہوگا. غصہ, ہاتھا پائی, غرانا, چیخنا چلانا, یہ اینیمل بیہیویئرز ہیں. ہیومن بیہیویئر ہے بات کو سننا, سمجھنا, سوچنا, بولنا, بتانا اور پھر واپس سمجھنا. دوسرا جب بول رہا ہو تو غور سے سننا, بیچ میں انٹرپٹ نہ کرنا اور بات چیت پہ چھوٹے چھوٹے وقفے دینا جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں. گفتگو کو مسلسل جاری رکھنے کی بجائے بیچ میں موقع دینا دوسرے کو کہ چلیں پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر بھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ساری بات چیت ہم ایک ہی گو میں کریں, کچھ بات ہم کل صبح کر سکتے ہیں, پرسوں کر سکتے ہیں. ڈانگ ہی نکل جائے گا بات کا, ڈنگ ہی تو نکالنا ہے نا اجاز بھائی. شادی جیسے خوبصورت رشتے میں ڈنگ کا کیا کام. میاں بیوی دنیا کا سب سے خوبصورت, اہم اور مسلسل رشتہ ہے, ایوری ڈے بنیاد پر بھی اور پوری لائف کی بنیاد پر بھی. اور جو لوگ اس رشتے کے لیے ایلیجیبل ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے اس رشتے میں جاتے ہیں اور پہلے کچھ سیکھ لیتے ہیں, جسے ادب اداب سیکھ لیتے ہیں, اس رشتے کے مینر سیکھ لیتے ہیں, اس رشتے کے ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں, تو پھر ہی وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اس رشتے کا ایڈونچر کریں. تو محض عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس رشتے میں چلے جائیں, آپ کو عقل کے لحاظ سے بھی بالغ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, بیچلرز ڈگری کے بعد کوئی میرج ڈگری جو ہے وہ کہتے ہیں بیچلرز پہ ماسٹرز ڈگری, پی ایچ ڈی, تو یہ اس طرح کے تو کوئی کورس آفر کہیں نہ ہارورڈ میں, نہ پاکستان میں, نہ لمز میں, نہ پنجاب یونیورسٹی میں, نہ جامعہ کراچی میں کہیں ہوتے ہی نہیں آفر. بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں, اب تو دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں اور یوٹیوب پہ چلے جائیں اور آپ لکھیں کہ میری شادی ہونے والی ہے, کوئی گائیڈنس,
تو آپ کو بہت سی گائیڈنس مل جائے گی. آپ کے کرنے کے لیے بہت سے آبویس کام مل جائیں گے. بہت سی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ بہت سا مواد ہے. آپ کے فیس بک کے بلنگ ویز کے پیج پہ بہت سا مواد ہے جو شادی کے ڈفرینٹ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے کہ جب مالی پریشانیاں ہوں تو اپنی محبت کو کیسے برقرار رکھیں, جب آپ کی شادی کو وقت کے امتحانات کا سامنا ہو تو کیا کریں, جب لوگ آپ کی شادی میں رخنا ڈالتے ہیں اور شیطانی کام کرتے ہیں, آپ کے میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرتے ہیں, تو آپ کیسے نپٹیں. تو سب کچھ تو موجود ہے. مجھے بتائیں آپ کو کہاں کہیں گھر سے بہت دور جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کچھ تھوڑا بہت لکھ دیتے ہیں گوگل پہ تو جواب آتا ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جواب اپروپریٹ نہیں تو آپ اپنے سوال کی طرف نظر ڈالیں, تو سوال کو تھوڑا بہتر بنائیں, کوئی ٹرمز ایسی لکھیں, اپنی ضرورت کا اظہار کریں, تو بہت جلد آپ اوتھینٹک ویب سائٹس تک پہنچ جائیں گے. ہر چیز جو گوگل پہ ہوتی ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی, پر کارآمد کون سی چیز ہے یہ آپ کی آنکھ پہچانتی ہے. تو آپ اچھے اور برے کو جب بنیادی طور پر سمجھتے ہیں تو آپ ضرور پہچان لیتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے کام کی ہے اور کون سی چیز آپ کے کام. یہ عبدالرزاق صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, آپ کی باتوں سے مجھے یہ خوش آئند خوشبو آ رہی ہے کہ گو کہ 8 سال ہو گئے شادی بدمزہ ہونے لگی ہے ان کی بیٹی اور داماد کی, مگر ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. بالکل بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. عبدالرزاق صاحب جس پوزیشن میں ہیں, یعنی عمر کے جس حصے میں ہیں, فطری طور پر میں تصور کرتا ہوں کہ وہ غصے سے کام نہیں لیتے ہوں گے, تحمل آ گیا ہوگا. اگرچہ بیٹی کا معاملہ جب اس طرح بگڑتا ہے, جب آپ ٹیلی فون پہ بیٹی کی چیخوں کی آواز سنتے ہیں تو آپ کی روح بھی چیخنے لگتی ہے, آپ کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ معاملات کو جب آگے چلاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آج کا گول کیا ہے یا آگے آنے والے دنوں میں آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب آپ اپنے گول کے ساتھ فیتھفل ہوتے ہیں تو آپ کا غصہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن جب آپ اپنی انا کے ساتھ فیتھفل ہوتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے کام بگاڑ دیتے ہیں, اور اسی لیے بیٹیاں باپ کو یا بھائیوں کو اس معاملے میں شامل نہیں کرتی کہ یہ پتہ نہیں فائدہ کچھ کر پائیں گے کہ نہیں, کہیں میرا کوئی نقصان ہی نہ کر دیں. اور وہ بات چیت جب کریں اپنی بہن یا بیٹی کے بارے میں تو اس سے مینڈیٹ ضرور لیں کہ وہ چاہتی کیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے, آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے یہ بہت اہم ہے, اور اس کی خواہش کو سمجھیں کہ وہ کیری آن کرنا چاہتی ہیں. بلڈوز مت کریں کہ تم شادی ختم کر دو, تم گھر واپس آ جاؤ. ہاں آپ ایک بات کر سکتے ہیں سرسری طور پر کہ بیٹا آپ کوئی عزت کی زندگی نہیں گزار رہے ہو اپنے خامد کے ساتھ, یا سسرال میں آپ آنا چاہو تو بازو بھی کھلے ہیں اور گھر بھی کھلے ہیں, لیکن اگر آپ اس شادی کو سنوارنا چاہیں تو میں پوری طرح سے تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر ساتھ ہونے کا مطلب ساتھ ہونا ہے. پھر آپ دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے ہیں, اپنی انا کو نہیں دیکھتے. پھر آپ جہاں بیٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں وہاں آپ داماد کے ساتھ بھی ایسے بات کرتے ہیں جو آپ کا در حقیقت میں بیٹا ہے, اور یہ بیٹا آپ نے چنا تھا, آپ کا اپنا بیٹا آپ نے چنا نہیں تھا, وہ قدرت نے آپ کو دیا تھا. تو سن ان لا بہرحال آپ چنتے ہیں, آپ کو چناؤ کی صلاحیت دی تھی, آپ نے وہ ایکسرسائز کی تھی. تو اگر آپ نے چنا تھا تو پھر آپ اس کو سن ان لا ہی سمجھیں. اور سن ان لا جو ہے بیٹے سے الگ ایک خوبصورت رشتہ ہے, اسے بیٹا نہ کہیں, سن ان لا ہی کہہ لیں, یعنی آپ اسے داماد ہی کہہ لیں. لیکن جسے آپ بیٹی جیسا تحفہ دیتے ہیں, جسے آپ دل کا ٹکڑا دیتے ہیں, تو پھر آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں, پھر آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں, اس کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے غصہ نہیں کرتے, کیونکہ غصہ تو وہ کرتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو جب آپ غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو پھر اپنے غصے پہ قابو پا کے, میرا خیال ہے آپ کو وقفے کا اشارہ ہو رہا ہے. تو جی, بلکہ اب اجازت لیتے ہیں میرا خیال ہے, کیونکہ وی ہیو کافی جو ہے, اگر بات سمیٹ لیں ہم اس کو 6:40 پہ ہم چلے گئے ہیں. اچھا جی, میرا خیال تھا کہ شاید آپ کے وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے. بس تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کی بیٹی اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہیں, چلانا چاہتی ہیں.
اور محض اس وجہ سے نہیں چلانا چاہتی کہ ان کے بچے ہیں، یا محض وہ یہ نہیں سوچتی کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ وہ اپنی شادی کو ایک خوبصورت رشتہ نئے سرے سے بنا کے اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں. وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ فزیکل ابیوز نہ ہو. تو جو مذاکرات ہوں گے نیچرلی، جب صورتحال ہے پولیس انوالو ہوئی ہے تو مذاکرات بھی ہوں گے. تو بیٹی کو اب تھوڑا ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی کے ساتھ پولیس کو انوالو کرتے ہیں تو پھر آپ لکیریں نہیں نکلواتے. جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ اسے دیوار کے ساتھ نہیں لگاتے. آپ اپنے اس رشتے کا احترام جو ہے وہ سرفیس پہ رکھتے ہیں، بالکل جیسے پھولوں کے اوپر شبنم کے قطرے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ جب بات کرتے ہیں ہسبینڈ سے تو آپ احترام سے نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں. آپ اس بات پہ تھوڑا معذرت بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا، لیکن آپ اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ اصل وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس وجہ سے نہیں پہنچی کہ میں نے پولیس کو بلایا. آپ کو تکلیف اس وجہ سے پہنچی کہ آپ نے میرے اوپر بار بار ہاتھ اٹھایا اور مجھے اس درجے مجبور کیا کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے پولیس کو انوالو کروں. اور میں پولیس کی انوالومنٹ کو ایروگینٹلی استعمال نہیں کرنا چاہتی، غرور کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتی. میں جھکاؤ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی ہوں. مجھے آپ کی خوشنودی بھی عزیز ہے، مجھے آپ کے ساتھ زندگی بھی عزیز ہے، لیکن میں اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ آپ مجھ پہ جسمانی تشدد کریں یا ہاتھ اٹھائیں. میں اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے نفسیاتی طور پر ہراساں کریں یا میرے خاندان کو برا کہیں. میں اس بات پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ میں جو کام کاج کرتی ہوں اور فعال ہوں اور امپاورڈ وومن ہوں، میں یہ بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں. میں اپنی تعلیم و تربیت بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں. آپ اگر جو خوشی سے پیسے مجھے دینا چاہیں وہ ٹھیک ہے، جو آپ خوشی سے نہیں دینا چاہتے وہ میں لینا بھی نہیں چاہتی. میں اپنے روپے پیسے پہ سروائیو کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ ہیوملیشن نہیں چاہتی کہ آپ مجھے باسی چیزیں کھانے پہ مجبور کریں. میں آپ سے بہتر کی توقع رکھتی ہوں. نیچے آپ ہیں اور اوپر خدا ہے، وہ بھی میرا کیئر ٹیکر ہے اور آپ بھی میرے کیئر ٹیکر ہیں. آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو خدا جیسا سمجھوں، تو پھر آپ تھوڑا خدا جیسا بن کے مجازی خدا سمجھے، مزاجی خدا نہیں. اور تھوڑا پھر خدا جیسا بن کیوں نہیں جاتے؟ جن کو خدا بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ خدا کی صفات کیوں نہیں اپناتے؟ تو پھر تھوڑا اس طرح آگے بڑھتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ ونس جب کوئی خاتون اس مسئلے میں پولیس کو کال کرتی ہے تو پولیس کا جو اس معاملے میں دخل دینا ہے آخر کار آپ کو اس کا فائدہ ہی پہنچنا چاہیے، ورنہ تو شاید یہ پولیس کا دخل دینا جو ہے بدنام ہو کے رہ جائے گا.